جنگ ستمبر میں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں قومی سطح پر یوم دفاع و شہداء منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جاں باز شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان ایمانی جذبات کو تازہ کیا جائے جن کے ذریعے پاکستانی افواج نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور عوامی تائید سے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا تھا۔ جنوبی سندھ اور بھارتی ریاست گجرات کے درمیان ایک علاقے کا نام رن کچھ ہے۔ اپریل 1965 کو بھارتی فوج نے اس متنازع علاقے پر حملہ کر کے قبضہ کی کوشش کی، جس کے بعد پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان لڑائی ہوئی اور بالآخر افواج پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ پھر اگست 1965 کو مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستانی اور بھارتی افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ ان واقعات کے بعد بھارت نے اپنی ہزیمت کو چھپانے اور اپنا رعب جمانے کے لیے 6 ستمبر 1965 کو رات کے وقت اچانک بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی اور بھاری توپ خانے کے ساتھ لاہور پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ اسی طرح سیالکوٹ محاذ پر بھی 600 ٹینکوں کے ذریعے حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی افواج کی نفری جنگی ساز و سامان اور فوجی تنصیبات بھارتی فوج کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھیں، مگر 17 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں پاکستان نے بھارتی ارادوں کو خاک میں ملایا اور یہی پاکستان کی فتح تھی۔ اس حملے میں بھارت کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ نمبر 1، کشمیر میں ہونے والی لڑائی کے جواب میں بین الاقوامی سرحد پر حملہ کر کے پاکستانی اور کشمیری مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ بھارتی فوج نہایت طاقتور ہے اور کشمیر کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا۔ نمبر 2، لاہور سمیت پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر کے پاکستان کی دفاعی قوت کو کمزور کر دیا جائے، مگر بھارت کو ان دونوں مقاصد میں ناکامی ہوئی۔ کشمیریوں کے جذبات آج بھی جواں ہیں اور وہ بے تحاشا ظلم کے باوجود اب بھی حق آزادی کے موقف پر قائم ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں فتح کا جشن منانے کا خواب لے کر آنے والے نہ صرف واپس بھاگنے پر مجبور ہوئے بلکہ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 1600 مربع میل کے بھارتی علاقے پر بھی پاک فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس شاندار کامیابی کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور ظاہری اسباب میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگرچہ پاک فوج کے پاس اسلحہ کم تھا، مگر جو جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پاک فوج کے دلوں میں تھا اس کا بھارتی فوج تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مسلمان ہمیشہ اسی ایمانی جذبہ کے ساتھ فتح و کامرانی پاتے ہیں۔ جنگ ستمبر میں نصرت الہی کے مظاہر۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کبھی کسی کو کامیابی ملی اور نہ ملے گی۔ وہ ارشاد فرماتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب اور ذریعہ کے مدد فرماتا ہے اور چاہے تو بعض افراد و اشیاء کو اپنی مدد کا ذریعہ اور مظہر بنا دیتا ہے۔ مثلا نمبر 1، مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں 5000 فرشتے نازل کر کے مدد فرمائی۔ نمبر 2، دلوں کو سکون و اطمینان عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سکینہ نازل کر کے احسان فرمایا۔ نمبر 3، دشمنان اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ اور غزوہ احزاب کے بعد یہود بنو قریظہ اور یہود بنو نضیر کو مرعوب کر کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ نمبر 4، نیک مسلمانوں اپنے پیارے بندوں کو مددگار بنا دیتا ہے، جیسا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری اور دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منتخب فرمایا اور بعد میں بھی ہر دور کے اولیاء ذی شان کو مددگار بنایا۔ جنگ ستمبر میں رب تعالیٰ نے کئی طرح سے پاکستان کی مدد فرمائی۔ افواج پاکستان اور عوام کے دلوں میں ایسا سکون و اطمینان اتارا کہ پوری قوم جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر یک جان اور یک زبان ہو چکی تھی۔ لاہور میں لڑائی کے دوران زخمی ہونے والے فوجیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا،
کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا تو کوئی توپوں کے گولوں سے جھلسا ہوا تھا۔ وہاں میجر جنرل سرفراز کی اہلیہ زخمیوں کی عیادت کے لیے جاتی تو زخمی فوجی ان سے کہتے، جنرل صاحب سے کہیے ہم بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، ہمیں جلدی محاذ پر بھیجیں۔ باری تعالیٰ نے بھارتی فوج کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ بھاری اسلحہ کے باوجود تمام محاذوں پر پسپا ہوتے گئے۔ نیز قدرت نے اپنے پیارے بندوں اولیاء کرام کو ایسا مددگار بنایا کہ بھارتی فوج حیران تھی کہ یہ کون سے فوجی ہیں جو ہاتھوں میں بم پکڑ کر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے نامور بزرگان دین کو خواب میں یا جاگتے ہوئے دیکھا جو افواج پاکستان کی مدد کے لیے میدان میں تشریف لے جا رہے تھے۔